اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان ٹی وی پاکستان کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قربانی کے حوالے سے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، جس میں آج ہمارا عنوان ہے کہ قربانی کے جانوروں میں حصے کتنے ہوں، اور اس حوالے سے مزید اہم گفتگو انشاءاللہ آج آپ سماعت کریں گے۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر کوئی ہمارے پاس بڑا جانور ہے، ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ صرف 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی ہے، ایک اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا بکرا۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ان کی انواع کے علاوہ، اس میں نر مادہ ساری شامل ہیں، ان کے علاوہ ایک تو کسی جانور کا، کسی جاندار کا جو ہے وہ کسی جانور کا ذبح نہیں کرنا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ پھر دوسری چیز یہاں پر کہ جو بڑے جانور ہیں اس میں، اب دیکھیں بکرا جو ہے اس کو چھوٹا جانور شمار کیا جاتا ہے، اونٹ اور گائیں یہ دونوں بڑے جانور شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بڑے جانور میں یہ دیکھیں، یہ بھی ہماری آسانی کے لیے شریعت نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا کہ اس کے اندر 7 حصے رکھ دیے۔ یعنی اونٹ کے اندر بھی 7 حصے، اونٹ کے اندر لوگ بولتے ہیں کچھ 21 حصے ہوتے ہیں، کوئی 14 حصے، تو دیکھیں اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہوں گے اور گائے کے اندر بھی 7 حصے ہوں گے، جبکہ جو بکرا یا بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ ہے، یہ سب ایک ہی حصہ شمار کیے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی شخص کی طرف سے اس کی قربانی ہوگی۔ جو بکرا یا بکری وغیرہ ہے، اس میں آپ 6 لوگوں کے یا 7 لوگوں کے یا 3 لوگوں کے یا 2 لوگوں کے بھی آپ نام نہیں لے سکتے، اس میں ایک ہی بندے کی قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بڑے جانور یعنی گائیں اور اونٹ، ان کے 7 حصے ہیں، جبکہ جو بکرا ہے اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ اچھا، ان حصوں میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے، عقیقے کی بھی نیت اس میں کی جا سکتی ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ یہ جو حصے ہوں گے 7، یہ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کہ بھئی 4 پائے تم نے لے لیے تمہارا حصہ ادا ہو گیا، تم نے جو ہے نا وہ یہ والا فلاں گوشت لے لیا تمہارا حصہ ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ جیسے مثال کے طور پر اگر 3 من یعنی 120 کلو کا اگر جانور ہے، تو اس کے اگر ہم مکمل 7 حصے یعنی گوشت اس کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کا پورا گوشت ہے، اس میں کھال بھی ہٹ جائے گی، اس کا جو پیٹا وغیرہ ہے وہ بھی ہٹ جائے گا، جو صرف گوشت ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، گوشت اور ہڈیاں ملا کر اس گوشت کو تولا جائے، اور مثال کے طور پر وہ 3 من 120 کلو کا آئے گا، تو 120 کلو کے حساب سے اگر ہم اس کو 7 سے تقسیم کریں 7 حصوں پر، تو ایک شخص کے حصے میں تقریباً 17.14 یعنی کہ 17 کلو 140 گرام، یا جو ہے وہ اس کو مزید آپ ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو کم سے کم تقریباً اس میں 17.25 کلو یا 17 کلو کا گوشت ایک بندے کے حصے میں آئے گا۔ تو اس طرح اس کو یاد رکھیں کہ اس طرح اس میں حصے کی تقسیم ہوگی۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر گائیں ہیں، اس میں 6 حصے بک ہو چکے ہیں اور ایک حصہ ابھی باقی ہے، تو آپ اس میں کرنا یہ ہے کہ وہ ایک حصہ یا تو 6 میں تقسیم ہو، یعنی پوری گائیں خرید کر لیا ہے اس میں، لیکن صرف 6 لوگوں نے اپنا نام لکھوایا ہے، تو اب ہوگا یہ کہ ان 6 کا آپ نے حصہ لے لیا، پھر وہ جو ایک حصہ رہ گیا ہے اس کو مزید 6 حصوں پر تقسیم کریں گے، اور جو ایک حصہ اس کا آئے گا وہ بھی سب کو دے دیں گے۔ یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور شخص کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے اور پورے اس طرح 7 حصے کر لیے جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ ان جانوروں کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، مثال کے طور پر کسی نے 2 حصے لے لیے، کسی نے 1 حصہ لے لیا، اب عمومی طور پر اخلاقی جو تربیت ہمیں شریعت کی طرف سے دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے آپ مزید 3 حصے کریں۔ کس طرح کہ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بانٹنے کے لیے رکھیں، اور ایک حصہ اس میں غریب، فقراء، مسکین، مساکین کے جن کے گھروں پر پورا سال گوشت نہیں پکتا یا گوشت نہیں پہنچتا، ان کے لیے آپ یہ حصہ رکھیں۔ تو اس طرح آپ تقسیم اس میں کر سکتے ہیں۔ پورا بھی رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قربانی وہی شخص کرتا ہے جو مالدار ہوتا ہے، اور مالدار شخص پورا سال گوشت عمومی طور پر کھا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح آپ اگر جما کے رکھیں گے تو مطلب سامنے والے کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ بھئی گوشت کے لیے قربانی کی تھی، تو آپ کو اس سے بھی بچانا ہے۔ آپ نے اگرچہ آپ کی نیت بالکل صاف ہے، آپ پھر بھی یہ کوشش کریں کہ اس پر عمل کر لیں، لیکن اگر اس پر عمل نہیں بھی ہو سکا تو آپ کی قربانی البتہ ادا ہو جائے گی، لیکن نمود و نمائش کے لیے قربانی کرنا، دکھاوے کے لیے قربانی کرنا،
یہ جو ہے وہ قربانی کے حصے میں سے نہیں ہے۔ اس میں قربانی بعض اوقات اتنی ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے کہ قربانی ہی ادا نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس پر آپ کو بجائے ثواب ملنے کے آپ کو گناہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو اس گوشت کے حصے کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کو مزید کوئی سوال وغیرہ ہم سے پوچھنے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔